ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پروگرام نبوت کا سفر یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ نے کہاں کہاں کچھ اہم واقعات کے حوالے سے یعنی جانا آنا ہوا، وقت گزارا، اس پر گفتگو ہوگی. آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے حوالے سے گفتگو کروں گا. میرے معبود، میرے خالق اللہ جل شانہ کا ایک ارشاد، حدیث قدسی. یہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ تعالی کا، مگر قرآن میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد. کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت، پس میں نے چاہا، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں. یہاں سے علماء پر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے پہلی تجلی پھوٹی نکلی، جس کو تجلی حبی کہتے ہیں. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. پہلی تخلیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، عرض کرتے ہیں مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالی نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. نبی پاک نے فرمایا اس وقت نہ لوح، نہ قلم، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، وہ بغیر ابتدا کے اول ہے، وہ بغیر انتہا کے آخر ہے. لیکن مخلوق میں جب بھی کسی کا تذکرہ ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا اور انتہا نظر آئے گی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اللہ نے ان کی خلقت ساری کائنات سے پہلے کی. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیضان کو تقسیم کیا، اسی سے عرش بنایا، اسی سے کرسی، اسی سے لوح، اسی سے قلم، اسی سے آسمان، اسی سے زمین. یہ کائنات مارز وجود میں آئی. آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ یہ چند برس پہلے کی بات ہے، اس کی مدت کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں، انسانی تاریخ کی کچھ نہ کچھ مدت کا اندازہ کیا گیا ہے. ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً لگ بھگ مورلیس 6000 سال کا فاصلہ ہے. اس طرح ہم دیکھیں تو ہمیں انسانی تاریخ تقریباً 8000 سال کی نظر آتی ہے، مگر کائنات کب سے ہے یہ نہیں معلوم. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو آپ شاید اس نام سے نہیں پہچانے ہوں گے، ان کا ایک لقب ہے آپ جس سے فوراً پہچان لیں گے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. بتاتا چلوں کہ انہیں زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے. اس کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت
روزانہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے خاتم النبیین تھا، لکھا ہوا تھا۔ یعنی یہ 14,000 تو مدت معلوم ہو گئی، اس سے کم نہیں ہو سکتی، زیادہ کی تو کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنا پہلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مخلوق ہیں۔ ایک بات ابتدا، اللہ تعالی نے نبی پاک کے نور کو جہاں چاہا رکھا، حجابات عظمت میں جہاں چاہا سیر کرائی۔ پھر یہ نور اللہ تعالی نے زمین پر بھیجنا چاہا تو اس کی ابتدا یوں کی کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، یہ ان کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ساری دنیا جانتی ہے، قرآن میں ہے اہل ایمان، کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ 6 صدی ہجری میں امام فخر الدین رازی آج سے 900 برس پہلے تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں امرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم۔ یہ جو اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، یہ اصل میں سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا بلکہ اس نور کو تھا جو ان کی پیشانی میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، 1 سال میں 2 بچے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ آخری بیٹے تنہا ہوئے تھے جنہیں نبوت ملی، ان کا نام حضرت شیس علیہ السلام۔ یہ نور ان کو پہنچا، ان سے پھر آگے اللہ نے پاک صلبوں، پاک رحموں میں اس کو منتقل کیا۔ صلب پشت کو کہتے ہیں، رحم شکم کو کہتے ہیں، یعنی نبی پاک پاک باپوں اور پاک ماؤں میں منتقل ہوتے رہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ ہم تمہیں سجدہ کرنے والوں میں پھیرتے رہے، یعنی نبی پاک نمازیوں سے نمازیوں میں آتے رہے۔ آپ کے تمام آباء و اجداد میں کوئی بھی غلط کردار والا یا برا یا بد یا بے ایمان نہیں ہوا۔ یہ بڑی سعادت کی بات، کیونکہ نبوت اللہ کا ایک انعام۔ میں اور آپ چارانے کی کوئی چیز گندے برتن میں نہیں ڈالتے، مشرک تو پلید ہوتا ہے، تو اللہ اپنا نور کیسے کسی پلید وجود میں ڈال دیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور منتقل ہوا، حضرت نوح میں آیا، حضرت ابراہیم میں، حضرت اسماعیل میں، چنانچہ حدیث کی کتابوں میں شروحات میں موجود کہ حضرت نوح کی کشتی پار لگی تو یہ برکت تھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نبی پاک تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے آپ کی شان میں چند اشعار قصیدہ لکھا ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفدد اللہ فاکا، چچا ضرور کہو، جس منہ سے تم میری نعت پڑھو اللہ